بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دینی بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کو عید کی بہت بہت مبارک ہو۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ اللہ تمہارے اور ہمارے نیک اعمال قبول فرمائے، آمین۔ رمضان کا مہینہ آپ نے اسے اہتمام سے بسر کیا کہ کھانے پینے کی اوقات کی پابندی سیکھ لی، بیماریوں سے محفوظ رہنے کے قابل اپنے آپ کو بنا لیا، کفایت شعاری سیکھی، رزق کی قدر و قیمت سیکھی۔ یہ سب ذاتی فائدے تھے۔ سیام کا قومی اور ملی فائدہ یہ ہے کہ صاحب توفیق مسلمانوں کے دل میں اپنی قوم کے مفلس اور محروم افراد کی عملی میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا اور صدقہ فطر ادا کرنے سے قوم میں ایک گونا اقتصادی اور معاشرتی مساوات قائم ہوا۔ یہ ہے کہ عید کی نماز میں شرکت سے پہلے ہر صاحب توفیق مسلمان صدقہ فطر ادا کر کے عیدگاہ میں آئے۔ اس سے مقصود یہ نہیں کہ اقتصادی اور معاشرتی مساوات صرف ایک آدھ دن کے لیے قائم ہو جائے، بلکہ یہ ایک مہینہ کا متواتر ضبط نفس تم کو اس لیے سکھایا گیا ہے کہ تم اس اقتصادی اور معاشرتی مساوات کو قائم رکھنے کی کوشش تمام سال کرتے رہو۔ یہ اقتباس میں نے آپ کے سامنے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خطبے جو کہ 1939 کی عید الفطر کے موقع پر انجمن اسلامیہ پنجاب لاہور نے پمفلٹ کی صورت میں شائع کیا تھا، وہاں سے پڑھ کر میں نے آپ کو یہ سنایا ہے۔ یہ آپ ابھی نوٹ کیجئے کہ ہمارے اعمال کیسے ہونے چاہیے سارا سال، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اعمال کے بارے میں کیا چاہتے تھے، یا جو کہ ہمارے مطلب کہ اکابر بزرگان دین تھے، اکابر مطلب ہمارے کچھ لوگ تھے جنہیں ہم حکیم الامت یا دوسرے القابات سے بھی نوازتے ہیں، تو وہ کیا چاہتے تھے۔ اور انشاءاللہ یہ ہے کہ کوشش کریں گے اعمال کو مضبوط کیا جائے، اور کوشش کریں گے کہ اعمال پر عمل و درآمد کیا جائے۔ میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ نیکسٹ میں علامہ اقبال کا خود کے بارے میں خود ہی سے کیا گیا کہ تجزیہ وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم۔